رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مریم کی 59 اور 60 نمبر آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انہی دونوں آیات کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسلام کے دوسرے اہم رکن صلاۃ یعنی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے. ان ستونوں میں سے شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم ستون اور کھمبا نماز ہے. نماز اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض کی ہے، اور مرد عورت یہ ہر شخص پر فرض ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ گھر کے کچھ افراد یا خاندان اور گاؤں کے کچھ افراد اور کچھ لوگ ادا کر لیں تو دوسرے تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، بلکہ ہر شخص کے لیے نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ نماز کو اللہ رب العالمین نے سفر میں، حضر میں، حالت جنگ میں
حالت امن و امان میں، صحت و تندرستی کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں، یعنی ہر حالت میں اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے اور نماز پڑھنا اور لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کو ان کے اوقات پر جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان کی ادائیگی کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز کی، چونکہ عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو انسان اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اس سے غافل ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کاروبار میں مشغول ہو کر کے آپ اس نماز سے غافل نہ ہو جائیں، تو خاص طور سے صلاۃ وسطی کی محافظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے سامنے خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، یعنی جنگ کی حالت ہو، دشمن کا خوف اور ڈر ہو، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے طریقہ بتا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے ثابت ہیں کہ یعنی اس وقت بھی نماز ساقط نہیں ہوئی، نماز معاف نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے، دشمن کا ڈر ہے، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ لو، معاف نہیں کیا، اور رکمانن، یا سواری پر ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھ لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب حالت امن میں ہو جاؤ، یعنی دشمن کا خوف ختم ہو جائے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرو، اسی طرح سے نماز کی ادائیگی کرو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہیں تعلیم دی ہے، جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ آپ اس آیت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نماز کی، اس صلاۃ کی اللہ رب العالمین کے یہاں کتنی اہمیت ہے کہ حالت جنگ میں بھی، یعنی دشمن سامنے ہے، دشمن کا خوف لگا ہوا ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسے معاف نہیں کیا ہے بلکہ اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے بیماری کی حالت میں کوئی شخص ہو، اگر ہوش و حواس باقی ہیں تو اس شخص کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ اشارے ہی سے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا تھے، کہتے ہیں کانت بی بواسیر، کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الصلاۃ، صلاۃ کے بارے میں پوچھا، نماز کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا صلی قائما، کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، لیکن اگر کھڑے ہونے کی سخت نہیں ہے، کھڑے ہونے میں دشواری پیش آ رہی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، تو فَصَلِّ فَعَلَىٰ جَنبٍ، تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاف نہیں کیا اللہ کے رسول نے، اجازت نہیں دی کہ اب آپ پہ نماز ساقط ہو گئی، تھوڑی سی پریشانی ہے، زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، کہیں کسی انگلی میں اگر درد ہے یا کسی تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اب آپ کے لیے معاف ہو گئی ہے نماز، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نماز چاہے آپ بیماری میں ہوں،
چاہے حالت صحت میں ہوں، اسی طرح سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، حالت جنگ میں ہوں، کسی بھی وقت اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کی ہے۔ اور اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں بھیجا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، شہادتین کے اقرار کرنے کے بعد جو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا وہ نمازی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں اہل کتاب ہیں، تو ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر اس میں یہ تمہاری بات مان لیں، یعنی شہادتین کا اقرار کر لیں، اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یعنی شہادتین کا جب اقرار کر لیں، دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ کی بات مان لیں، توحید اور رسالت کو مان لیں، تو پھر اس کے بعد انہیں اس بات کی تعلیم دیجیے گا کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر اس میں بھی تمہاری اتباع و پیروی کریں، ان نماز کے متعلق بھی بات مان لیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اگر نماز کے متعلق مان لیں تو انہیں اس بات کی تعلیم دینا کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، صدقہ و خیرات فرض کیا ہے، جو مالداروں سے وصول کیا جائے گا اور ان کے فقراء و محتاج اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ اس حدیث کو جب سامنے رکھیں تو یہ بات اظہار من الشمس ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ شہادتین کے اقرار کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ نماز ہے۔ حاضرین گرامی، صلاۃ، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو یہ آخری وصیت ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو لازم پکڑو، نماز کو نازم پکڑو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں وصیت، اور وہ بھی آخری عمر میں جو وصیت جب بندہ کرتا ہے، اور تو یہ جب آخری عمر میں کرتا ہے تو اس کے نزدیک جو سب سے اہم بات ہوتی ہے اس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ اہم بات کہنا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی۔ حاضرین گرامی، نماز یہ برائیوں سے روک دیتی ہے، فحش کاموں سے روک دیتی ہے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش چیزوں سے، منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے۔ صلاۃ اسی طرح سے صلاۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا، ایک مثال دی، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو، کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر کے اندر وہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، اگر وہ 5 مرتبہ دن میں غسل کر لے تو هل يبقى من درنه شيء، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل میں سے کچھ بھی باقی بچے گا؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں،
5 مرتبہ اگر کوئی شخص دن میں غسل کر لیتا ہے دن رات میں، تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا لا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں کوئی شخص 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم پر میل کچیل بالکل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ ان 5 وقت کی نمازوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس نماز کو فرض کیا ہے، اور اس نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین گناہوں کو کثرت سے مٹا دیتا ہے۔ اور اگر کثرت سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت میں قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، اور آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا، اور دوسری ضرورتوں کے لیے میں آپ کے ساتھ رات میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل، اے ربیعہ، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو سوال کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں مرافقت کا سوال کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کوئی چیز، یعنی اس مرافقت اور مصاحبت کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے تو اس کی فرمائش کیجئے۔ تو انہوں نے کہا، ہوا ذاکا، وہ بھی یہی ہے۔ یعنی دوبارہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز چاہتے ہو، تب بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ذاکا، وہ خواہش بھی، دوسری خواہش بھی میری یہی ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم اس کے لیے جنت کی میری مصاحبت اور میری مرافقت کے لیے کہ تم میرے ساتھ رہو، کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ تو حاضرین گرامی، کثرت صلاۃ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا یہ سبب بنے گی۔ اسی طرح سے صلاۃ پڑھنے والا یہ مسلمان تصور کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے امن و امان میں ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، کہ جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے، ہمارے ذبیحہ کو کھائے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، تو وہ ایسا مسلمان ہے، ایسا مومن ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے امان میں ہے۔ فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تو اللہ کے امان کو توڑو نہیں، اللہ کے عہد کو توڑو نہیں۔ اب وہ شخص مسلمان تصور کیا جائے گا جو نماز پڑھتا ہے، قبلے کا استقبال کرتا ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، تو مسلمان ہونے کا اس پر حکم لگا جائے گا، اس کی عزت محفوظ، اس کی جان محفوظ، عزت و آبرو اور مال و دولت سب محفوظ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ان کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، ان کے جان کا خطرہ بنتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امن و امان کو توڑ رہا ہے۔ حاضرین گرامی، جہاں نماز کی یہ فضیلتیں، وہیں اگر کوئی شخص ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز کا تارک ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید بھی ہے۔ ہم اور آپ
اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز دیتا ہے، سننے کے باوجود بھی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر حاضری نہیں دے پاتے ہیں کبھی، لیکن آپ دیکھیں کتنا سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے مومنین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مومنین جب جنت میں بالا خانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں وہ پہچان رہے ہوں گے، ان سے وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ پہچان رہے ہوں گے، انہیں جان رہے ہوں گے، پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو ان کا جو پہلا جواب ہوگا وہ یہی ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان دونوں آیتوں پر آپ غور کیجئے، ایک حقوق اللہ کا ذکر کیا اور دوسرا حقوق العباد ہے، یعنی دو حق کا ذکر کیا، نہ تو ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نہ ہی ہم بندوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے۔ غریب، مسکین اور محتاج کوئی شخص ہوتا تھا تو ہم اسے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، دنیا بھر کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اس دن کو، قیامت کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا تھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ تو حاضرین گرامی، آپ دیکھیں کہ جہنمی جو پہلا جواب دے گا وہ یہی کہے گا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی دی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اور ان نیک بندوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، کچھ ایسے نا اطاعت کرنے والے نافرمان لوگ پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور نماز کو ضائع کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ سرے سے نماز کو ترک کر دیا، بلکہ ایک مطلب تو یہ ہے نماز کے ضائع کرنے کا کہ بالکل ہی وہ نماز کا تارک رہا، نماز کے قریب نہیں جاتا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے، اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر نہیں ادا کیا، جب دل میں آیا، جب اسے موقع ملا، اس وقت اس نے نماز پڑھ لی۔ اسی طرح سے بغیر کسی شرعی عذر کے دو تین نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لی، کوئی اس کے پاس عذر نہیں تھا، صرف بہانے بازی کر کے وہ دو نمازیں، تین نمازیں ایک ساتھ پڑھتا رہا، تو یہ بھی نماز کا ضائع کر دینا ہے۔ تو چاہے سرے سے ضائع کر رہا ہو یا نماز کو ان کے اوقات پر نہ پڑھتا ہو جن اوقات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا اسی طرح سے بغیر کسی عذر کے ایک دو تین نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ رہا ہو، سب یہ ضائع کر دینے والے ہیں، اور سب اس وعید میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، اپنی مرضی کے مطابق وہ چلے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس سے قطع نظر وہ اپنی منمانی کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ غیہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ہلاکت کا بھی اس کے اندر معنی ہے، انجام بد کا بھی اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو ان کے وقت پر نہیں پڑھتے یا چھوڑ کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز دن اور رات میں فرض ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ہفتے میں 2 رکعت پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں۔ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ روزانہ فرض ہے، اور دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور ہر فرد پر یہ فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہے۔ حاضرین گرامی، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
کی الا من تابا، لیکن اگر غفلت ہو گئی ہے، لاپرواہی ہو گئی ہے، نماز چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ آمنا اور ایمان لے آتا ہے۔ آپ اس لفظ پر غور کریں، بہت سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آمنا کے لفظ سے جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ نماز ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی تو جہنم میں داخل ہوگا، الا من تاب و آمنا، مگر جس نے توبہ کر لیا اور ایمان لے آیا۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کا تارک ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے تو وعامل صالحا، اور اچھا عمل کرے، اب ان برائیوں سے باز آ جائے اور نیک عمل کرے تو فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ پھر جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا، ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا جسے صحابہ کرام سے بیان کیا، کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سر کو توڑا جا رہا ہے، اس کو کچلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے جس کا سر توڑا جا رہا تھا، خواب میں یہ آپ نے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا سر توڑا جا رہا تھا اس کے سر کچلنے کی دو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کون؟ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُزُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، دو وجہ آپ نے بیان فرمائی۔ یعنی خواب میں جو آپ نے دیکھا اور انبیاء کرام کا خواب سچ ہوتا ہے، تو جس شخص کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر کے ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ کہ وہ قرآن پڑھنے والا تھا لیکن قرآن کو اس نے بھلا دیا تھا، یا اسی طرح سے ایک قرآن حفظ کرنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا، اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کے معانی کو سمجھنے کے بعد احکام و مسائل پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا وہ شخص تھا جو فرض نماز سے غافل ہو جاتا تھا، سو جاتا تھا، سستی کرتا تھا۔ تو ایسا یہ دو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ بتائیے کتنا سخت انجام ہے، بلکہ سستی، نماز تو چھوڑنا درکنار، سستی اگر کوئی شخص کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو سورہ ماعون کا مطالعہ کیجئے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ان مسلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور ویل اور بربادی ہے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ نماز کے لیے اذان دے، اور پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ نماز لوگوں کو پڑھائے، اور میں ایسے لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو لا یشهدون الی الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُم بِالنَّارِ، اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل، اتنے مہربان، اپنی امت کے لیے اتنے شفیق و ہمدرد تھے، اس کے باوجود ایسا سخت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ہیں، نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی اور کو اپنی جگہ امامت کے لیے مقرر کر دوں اور وہ شخص امامت کرائے اور میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کے آگ لگا دوں۔ تو حاضرین گرامی، یہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور ہر شخص پہ یہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت کو، اس کے مقام و مرتبہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح سے اس رکن کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔